Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. O-level Islamiyat by Sir Mukarram. Today we are going to study completion of the Quran under the rightly guided Khalifas. Under the first Khalifa, Hazrat Abu Bakr Raziyallahu Ta'ala Anhu, today we are going to study about Hazrat Abu Bakr Siddiq as the first Khalifa and the completion of Quran under his guideline. Hazrat Abu Bakr, when Holy Prophet, peace be upon him, died, no official copy of the Quran existed. جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس وقت قرآن کی کوئی بھی اوریجنل اور آفیشیل کاپی موجود نہیں تھی جس کو دیکھ کے پڑھا جاتا۔ ایون نو ون ہیڈ کمپلیٹ ریٹن ٹیکسٹ آف دا ہولی قرآن، اس وقت کی ایک صحابی بھی ایسے نہیں تھے جن کے پاس قرآن پاک تحریری شکل میں محفوظ ہو۔ After an incident, then the companions of the Holy Prophet, peace be upon him, decided to collect and compile the text of Holy Quran in proper arrangement. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال وصال کے بعد ان کے ساتھیوں نے، ان کے فالوورز نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جو ہے قرآن پاک کو ایک تحریری شکل میں محفوظ کرنے کے لیے وہ جہاں جہاں موجود ہے وہاں سے اسے کلیکٹ کیا جائے گا اور کمپائل کر کے ایک مکمل کتاب کی صورت دے دی جائے گی۔ ڈکلیریشن ٹو دا پروفٹس، اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ سم پیپل ڈکلیئرڈ دیم پروفٹس ڈیورنگ دا خلافت آف حضرت ابو بکر صدیق، کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے حضرت خلیفہ اول حضرت ابو بکر کے دور میں نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، کیونکہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ It was a time to take some serious action, so حضرت ابو بکر decided to war. اس بات کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق نے بہت بڑا فیصلہ کیا کہ وہ ان لوگوں سے جنگ کریں گے جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور جنہوں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو ہے اپنے آپ کو نبی بنا کر پیش کیا ہے۔ مسلمہ was man who declared himself as prophet. مسلمہ وہ پہلا شخص تھا جس نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اپنے آپ کو نبی ہو کر ظاہر کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کے اوپر حضرت بکر صدیق نے کیا ایکشن لیا کہ وار اگینسٹ مسلمہ، many companions who had committed the holy Quran to memory were martyred in that battle. اس جنگ کے اندر جو کہ مسلمہ سے کی گئی کہ وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بہت سارے ساتھی جن کو قرآن پاک حفظ تھا، یاد تھا، ان کے سینوں اور ذہنوں میں محفوظ تھا، وہ شہید ہو گئے تھے اس جنگ کے دوران۔ تو یہ بھی ایک وجہ بنی تھی کہ قرآن پاک کو اب تحریر شکل میں لانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ بہت سارے آپ کے ساتھی جو ہے وہ جنگ کے دوران شہید ہو چکے تھے اور یہ وہ صحابہ تھے جن کے سینوں کے اندر قرآن محفوظ تھا۔ That battle was called Battle of Yamama. اس جنگ کو یمامہ کے نام سے جانا جاتا ہے تاریخ اسلام میں۔ After this war, the Khalifa حضرت ابو بکر seriously thought about. اس جنگ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے سنجیدگی کے ساتھ سوچنا شروع کیا۔ وہ سنجیدگی کیا تھی اور انہوں نے کیا سوچا؟ Serious thinking. حضرت ابو بکر realized that many of companions who had memorized Holy Quran would gradually depart from the world. حضرت بکر صدیق نے یہ محسوس کیا کہ وہ بہت سارے ساتھی جن کے سینوں میں قرآن محفوظ تھا اب ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور دنیا سے جا رہے ہیں۔ From natural death, martyrdom and future battles. اور ان کا انتقال جو ہے وہ قدرتی طور پر ہو رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا سے ان کا انتقال ہو رہا ہے۔ martyrdom ان کو شہادت نصیب ہو رہی ہے جنگوں کی صورت میں، اور مستقبل میں جو جنگیں ہوگی ان میں بھی ان کی شہادت ہو سکتی ہے۔ تو وہ لوگ جن کے سینوں میں قرآن محفوظ تھا اب دنیا سے آہستہ کر کے جا رہے تھے، تو اس لیے حضرت ابو بکر صدیق اس بات کو ریئلائز کرنے لگے۔ ٹک رسپانسبلٹی، اس کے بعد ابو بکر صدیق نے ذمہ داری اٹھا لی۔ حضرت ابو بکر ٹک دا رسپانسبلٹی ٹو پریزرو دا قرآن فار فیوچر جنریشنز ان ایگزیکٹ ٹیکسٹ ریٹن فرام۔ اب ابو بکر صدیق نے ذمہ داری اٹھا لیا، قرآن پاک کو محفوظ کریں گے آنے والے مسلمان نسلوں کے لیے، دنیا کے لیے، ایک ایگزیکٹ ریٹن فارم کے اندر۔ May not Quran face the same fate or previous scriptures manipulated by their followers according to their wish.
حضرت ابو بکر صدیق کی خواہش تھی کہ قرآن پاک تحریری طور پہ محفوظ کر لیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے پرانی اسلامی اور اللہ تعالیٰ کے قرآنی صفحیوں کے ساتھ، اسلامی کتابوں کے ساتھ معاملات ہوئے ہیں کہ ان کو ماننے والوں نے ان میں تبدیلیاں کی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آئے، اس لیے اس کو تحریری طور پہ صحیح مستند طور پہ محفوظ کر لینا چاہیے۔ Suggestions of حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر was suggested to preserve Quran correctly by حضرت عمر as per need for future generations۔ اس احساس کو حضرت عمر نے بھی محسوس کیا اور محسوس کرنے کے بعد انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے یہ رائے قائم کی اور انہوں نے مشورہ دیا کہ قرآن پاک کو تحریری طور پر صحیح انداز میں محفوظ کر لیا جائے تاکہ آنے والی نسلوں کا اس سے فائدہ ہو سکے۔ In beginning, Hazrat Abu Bakr reluctant to do the job which was unfinished by Holy Prophet, peace be upon him, himself۔ شروع میں حضرت ابو بکر صدیق ریلیکٹنٹ ہچکچا رہے تھے کہ وہ کام میں کیسے کروں جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بذات خود نہیں کیا، لیکن بعد میں کیا ہوا، حضرت عمر convinced him to do for the absolute need and necessity for Muslims۔ So he was convinced and agreed to preserve Quran۔ بعد میں حضرت عمر نے ان کو بہت سارے دلائل دے کے یہ ریئلائز کرا دیا، کنونس کرا لیا کہ مسلمانوں کی ضرورت ہے اور مسلمانوں کی سب سے اہم ضرورت ہے کہ قرآن پاک میں اچھے انداز میں تحریری شکل میں محفوظ ان کے پاس موجود ہو۔ Who was زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب زید بن ثابت کو کیا ذمہ داری دی گئی اور انہوں نے کیا کام کیا؟ زید بن ثابت one of the scribes of divine revelation to collect the Quranic verses from every part of the Islamic empire and compile them in a book form۔ زید بن ثابت صحابی کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ قرآن پاک کے مختلف ورسز کو جو کئی علاقوں میں کئی لوگوں کے پاس موجود ہیں انہیں جمع کر کے لائیں اور اس کو ترتیب دیں ایک کتابی صورت کے اندر۔ When he was given responsibility to collect and compile Quran, he felt، جب زید بن ثابت کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ نے قرآن پاک کو جمع کرنا ہے اور کمائل کرنا ہے، تو انہوں نے اپنے احساس کو کچھ اس طرح پیش کیا: It would be far easier to carry a mountain on his head than to shoulder such a great responsibility۔ انہوں نے کہا اس ذمہ داری کو اٹھانے سے تو بہتر ہے، زیادہ آسان ہے کہ میں ایک بہت وزنی پہاڑ اپنے سر پر اٹھا لوں، کیونکہ یہ ایک ایسی ذمہ داری تھی جو قیامت تک کے لیے محفوظ ہونی تھی، اور ایک بڑی ذمہ داری کے تحت زید بن ثابت کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس سے تو بہتر ہے کوئی وزنی پہاڑ میں اپنے سر پہ اٹھا لوں۔ حضرت ابو بکر convinced him that it is the need of time and necessity for Muslims۔ He agreed to do that۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق کے کنونس کرنے پر زید بن ثابت اس ذمہ داری کو اٹھانے کا فیصلہ کیا اور امت مسلمہ کے لیے قرآن پاک کو مختلف علاقوں سے لا کے جمع کیا اور اس کو ایک کتابی صورت دی۔ 20 and 25 companions who had committed the Quran to memory were alive at that time۔ تاریخ کے مطابق 20 یا 25 وہ صحابہ، وہ ساتھی اس وقت موجود تھے، زندہ تھے، حیات تھے، جن کو قرآن پاک مکمل طور پر یاد تھا اور وہ سینوں میں محفوظ رکھتے تھے۔ زید بن ثابت pressed out and collected the chapters of the Quran from every person who had it in their possession۔ زید بن ثابت نے ہر اس شخص کو تلاش کیا جس کے پاس قرآن پاک کوئی بھی حصہ یا تھوڑا بہت حصہ محفوظ تھا، اور آپ نے اس سے وہ حصہ مانگ لیا۔ He collected it from the palm leaves, stone, pieces of wood and people who had committed it to memory۔ یہ قرآن پاک انہوں نے کھجور کے پتوں پہ لکھا ہوا بھی محفوظ کیا، پتھروں پہ لکھا ہوا بھی حاصل کیا، لکڑی کے اوپر لکھا ہوا بھی حاصل کیا، اور ان لوگوں سے بھی رابطہ کیا کہ جن لوگوں نے قرآن پاک کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کر رکھا تھا۔ Zayd bin Thabit was not content just finding a written piece of the Quran. He also verified it from those people who had heard it from the Holy Prophet, peace be upon him۔ زید ثابت نے قرآن پاک کی تحقیق کو اچھے انداز میں پیش کرنے کے لیے جو ریٹن فارم میں ان کو صحیفے ملے، انہوں نے صرف اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کو ان لوگوں کے سامنے پیش کیا جن کو قرآن پاک نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یاد تھا اور آپ سنایا کرتے تھے۔ ان کی ویریفیکیشن کے بعد آپ نے ان چیزوں کو ایکسیپٹ کیا۔ He himself was a hafiz of the Quran۔ He also tried to find a verse in writing before including it in his manuscript۔
وہ بذات خود حضرت بن ثابت بھی حافظ قرآن تھے، اس لیے وہ کوشش کرتے تھے کہ کسی بھی آیت کو قرآن پاک کی کتابی صورت میں شامل کرنے سے پہلے اچھے طریقے سے تصدیق کر لیا جائے اور جانچ پڑتال کر لی جائے. So that the version of the Quran he recorded was a one heard from and written under the supervision of the Holy Prophet, peace be upon him. تاکہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن جو انہوں نے ریکارڈ کیا وہ قرآن تھا جو ایک دفعہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرویژن میں سنایا گیا تھا اور سنا گیا تھا. یعنی کہ ہم پہلے اپنی ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر 3 دفعہ قرآن پاک کو پڑھ کے سنایا، اور جن لوگوں نے انہیں حفظ کیا تھا آپ نے ان سے بھی دہرایا تاکہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی غلطی کی گنجائش باقی نہ رہے. اسی طریقے سے زید بن ثابت نے بھی اس تحقیق کو پورا کیا اور قرآن پاک کو محفوظ طریقے سے محفوظ کیا. The script prepared by Zayd bin Thabit remained with the first Khalifa and after his death was transferred to the custody of Hazrat Umar, the second Khalifa. یہ قرآن پاک جو تحریری شکل میں محفوظ ہو چکا تھا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس رہا، لیکن ان کے انتقال کے بعد یہ صحیفہ حضرت عمر کے پاس چلا گیا جو اس وقت کے دوسرے خلیفہ تھے. After the death of Hazrat Umar, the script was transferred to Hazrat Hafsa, a widow of the Holy Prophet, peace be upon him. حضرت عمر کے انتقال کے بعد بھی یہ صحیفہ جو تحریری طور پر موجود تھا قرآن پاک کا، وہ حضرت حفصہ کے پاس گیا جو کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوہ تھیں. This copy of the Quran came to be known as a Musaf al-Hafsa, Hafsa's copy of the Holy Book. اس قرآن کے صحیفے کو جو حضرت حفصہ کے پاس تھا مصحف الحفظ بھی کہتے ہیں، جو حفصہ کی کاپی کہلاتی ہے ہولی بک کی. Kindly comment it in the box if you need any more explanation and the way of explanation. Your all comments are welcomed. یہاں پہ ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے. ہم نے ڈیٹیل سے اسٹڈی کر لیا کہ کمپلیشن آف قرآن انڈر دا سپرویژن آف فرسٹ خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں کس طرح کیا گیا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. سبسکرائب دس چینل, شیئر دس چینل and comment as neat as possible.